قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کوئی بھی انسان تندرست رہنا چاہتا ہے تو انسان کے تندرست رہنے کے لیے اس کے جسم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھی غذا یہ پہلی چیز ہے، اور اس کے جسم کو راحت پانے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے، حشاش بشاش رہنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مادے جو فاسد ہیں جسم سے اس کا اخراج ہوتا رہے. فاسد مادوں کا جسم سے اخراج ہوتے رہنا یہ جسم کی تندرستی کی دلیل ہے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. اور تیسرا یہ ہے مضر صحت اشیاء جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے ان سے پرہیز کیا جائے. جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. کہتے ہیں دل بھی اسی طرح ہے. دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے، دلوں کو صحت مند رکھنے کے لیے، حشاش بشاش راحت و سکون کا مرکز بنانے کے لیے بھی انہی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے جسم کو اچھی خوراک، بہترین غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس دل کو زندہ رہنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہے، اور وہ اچھی غذا ایمان اور عمل صالح ہے. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہ جو انسان نیک اور صالح عمل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ہم ان کو حیات طیبہ نصیب کرتے ہیں. اور اسی آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ انسان کو ایسا دل دے دیتا ہے جو عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس حیات طیبہ نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، تو آپ اپنے دل کو جو اس کو غذا چاہیے وہ نہیں دے رہے. اور جب اچھی غذا کسی جسم کو نہیں ملتی وہ بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اچھی غذا اس دل کو نہیں ملے گی، دل مردہ ہو جائے گا. فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. پھر بربادی ایسے دلوں کے لیے، پھر یہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر یہ دل سخت ہو جائیں گے، پھر ان کو سمجھ نہیں رہے گی، ان میں اطمینان و سکون باقی نہیں رہے گا. کہتے ہیں دوسری چیز کہ انسان کے جسم سے غیر ضروری اور فاسد مادے ان کا اخراج ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کتنے فلٹر پلانٹ لگا دیے ہیں، فلاں چیز کی فلاں صفائی کرتا ہے، فلاں کی فلاں کرتا ہے. کہ اسی طرح دل کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے کہ فاسد مادے اس دل سے نکلتے رہیں. اور کہتے ہیں فاسد مادے نکلتے ہیں توبہ سے. ان التوبۃ تجب ما کان قبلھا. توبہ سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر داغ دھبا لگ جاتا ہے. اور اگر یہ انسان توبہ کر لیتا ہے سوقل قلبہ، اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، پھر یہ دل زندہ ہوتا ہے، بیماری دور ہو گئی. لیکن توبہ نہیں کی تو دل پر داغ دھبا لگا ہے، بیماری دل پر موجود ہے. فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں گناہ کی بیماری موجود ہے، دل سیاہ ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ بربادی اور پردہ نازل کر دیا. لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، میرا جسم پھولنا شروع ہو گیا ہے، پاؤں سوجنے شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا لگتا گردے کام نہیں کر رہے. وہ مضر صحت، وہ مادے نکالنے کے لیے علاج کروایا جاتا ہے.
میں سوچتا نہیں ہوں کہ میرا دل مسلسل بیمار ہوئے جا رہا ہے، جو پہلے کرتا تھا اب نہیں کر رہا، سوچ کا معیار نیچے چلا گیا ہے، فقاہت کا گراف گر گیا ہے، دلچسپی اللہ کے ساتھ کم ہو گئی ہے، نہیں سوچتا کہ دل میرا بیمار ہے تو میں نے اس کو یہ غیر ضروری اور فاسد مادے کیسے نکالنے ہیں، کہ توبہ سے نکلتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ داغ دھبے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کا تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کو اچھی غذا دی تھی اور فاسد مادے تھے وہ آپ نے نکال دیے، ختم کر دیے جسم سے، اور تیسری چیز کیا ہے جو آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ جو چیزیں مضر صحت ہیں ان سے آپ اجتناب کرتے ہیں۔ شوگر والے کو آپ کہتے ہیں یار میٹھا نہ کھایا کرو، بلڈ پریشر والے کو کہتے ہیں آپ نمک استعمال نہ کیا کرو، فلاں چیز استعمال نہیں کرنی فلاں، تو وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر اتنا عمل کرتا ہے کہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کہ اسی طرح اگر آپ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو اس دل کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ گناہ۔ اگر آپ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا فلاں چیز آپ کے لیے نقصان دہ وہ چھوڑو، اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل کے لیے نقصان دہ کیا ہے؟ گناہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔